یہ جو سوال اٹھایا گیا کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تو اس میں تو مشرقی بنگال بھی شامل تھا، تو اس کی نمائندگی لفظ پاکستان میں کیوں شامل نہیں ہے؟ اب یہ جو سوال اٹھایا گیا ہے یہ ایسے لوگوں کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جنہوں نے کہ شاید جو اسکولوں کالجوں میں مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے نہ تو اس کو غور سے پڑھا ہے اور نہ ہی انہوں نے پاکستان کی ہسٹری کو غور سے پڑھا ہے۔ دیکھیں، یہ جو چودھری رحمت علی صاحب تھے، انہوں نے ایک باقاعدہ ایک کیمبرج میں، برطانیہ کا شہر ہے کیمبرج، وہاں پر ایک پاکستان موومنٹ کے نام سے ایک تنظیم قائم کی تھی 1933 میں، اور انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا ناؤ اور نیور، اور اس پمفلٹ میں انہوں نے جو پاکستان کا لفظ انٹروڈیوس کیا تھا اس میں آئی نہیں تھا، پاکستان تھا، پاکستان۔ اور یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، کمپلیٹ ورکس آف رحمت علی، کے عزیز صاحب نے اس کو ایڈٹ کیا ہے، یہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس کتاب میں ناؤ اور نیور بھی موجود ہے، اور اس کے بعد چودھری رحمت علی صاحب جو ہیں انہوں نے جب پاکستان میں آئی کو شامل کر لیا تو وہ بھی ان کا آرٹیکل اس میں موجود ہے، اور جب انہوں نے پاکستان کو شامل کیا تو اس کا عنوان تھا واٹ ڈز دا پاکستان نیشنل موومنٹ اسٹینڈ فار، اور اس میں جو پاکستان ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ، اس میں آپ کو پاکستان میں آئی نظر آ رہا ہے۔ پہلا جو ان کا آرٹیکل ہے اس کتاب میں موجود ہے ناؤ اور نیور، یہ 1933 میں 1933 میں لکھا گیا، اور جو دوسرا ان کا آرٹیکل ہے جو اسی کتاب میں موجود ہے یہ 1942 میں لکھا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 1942 میں جو پاکستان موومنٹ ہے اس میں جو لفظ پاکستان تھا اس میں آئی چودھری رحمت علی نے خود ہی شامل کر لیا تھا۔ پاکستان بننے سے 5 سال پہلے انہوں نے لفظ پاکستان میں آئی کو شامل کر لیا۔ اس لیے میرے وہ مہربان دوست جن کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ آپ کہاں سے لے کے آ گئے چودھری رحمت علی کو بیچ میں، کیونکہ انہوں نے جو پیمفلٹ لکھا تھا ناؤ اور نیور اس میں تو آئی موجود نہیں تھا لفظ پاکستان میں۔ تو میں نے اب آپ کے سامنے ایک ہسٹوریکل ڈاکومنٹ پیش کر دیا ہے کہ چودھری رحمت علی صاحب نے خود ہی 1933 کے بعد جب 1942 میں انہوں نے ایک اور آرٹیکل لکھا تو اس میں انہوں نے پاکستان کے لفظ میں آئی بھی شامل کر دیا۔ کیوں شامل کیا اس کا جواب بھی اب میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر انیس احمد ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے قائد اعظم کا تصور پاکستان۔ اس کتاب میں ڈاکٹر انیس احمد صاحب نے ٹھوس ہسٹوریکل ایویڈنس پیش کی ہے، دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، یہ اس کا جو صفحہ 108 ہے اس پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 24 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی منظوری کے اگلے دن خواجہ عبدالرحیم نے جو کیمبرج میں چودھری رحمت علی کے ساتھ زیر تعلیم تھے اور ملک کا نام تجویز کرنے میں شامل تھے، قائد اعظم کو اپنے گھر چائے پر مدعو کیا۔ قائد اعظم نے ان سے کہا، رحیم، جو نام تم نے 1930 میں دیا اس پہ ہندو پریس میں بہت لے دے ہو رہی ہے۔ رحیم نے عرض کیا کہ علامہ اقبال بھی اس نام کو پسند کر چکے ہیں، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ قائد اعظم نے فرمایا، اگر تم لوگ اور مسلمانان قوم اس نام کو پسند کرتی ہے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، صرف یہ کہ جو نام تم نے پیمفلٹ پر لکھا ہے اس میں آئی کا اضافہ کر لو، جو اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور جو ان تمام صوبوں کے درمیان کڑی کی حیثیت رکھتا ہے۔ خواجہ رحیم نے یہ پیغام چودھری رحمت علی کو پہنچایا جو اس وقت کراچی میں مقیم تھے۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا لاہور میں اجلاس ختم ہوا، جس میں ایک علیحدہ ریاست نہیں، ریاستوں کی قرارداد منظور کی گئی تھی، ریاستوں کی، اسٹیٹ نہیں، اسٹیٹس۔ اور اس کے اگلے دن قائد اعظم نے کہا جی کہ یہ جو لفظ پاکستان ہے اس میں آئی بھی شامل کریں، پاکستان میں آئی بھی شامل کریں۔ یہ ایک آپ کو میں نے ایویڈنس دے دی۔ اور یہ کیوں شامل کیا گیا لفظ آئی؟ کیونکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ اسلام جو ہے وہ بائنڈنگ فورس ہے، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے درمیان بائنڈنگ فورس ہے۔ اب اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے تھا۔ جو پنجاب اسمبلی نے جو 1947 میں
ایک فیصلہ کیا تھا، ایک ریزولوشن منظور کیا تھا کہ ہم پاکستان میں شامل ہوں گے، اس میں جو ڈیسائیڈنگ ووٹس تھے وہ کرسچنز کے تھے، مسیحیوں کے تھے. تو اس کی ساری تفصیل جو ہے یہ راجہ نتھانیل گل ہے، ایک کرسچن وکیل ہیں. ان کی کتاب ہے تحریک پاکستان اور مسیحیوں کا کردار. یہ کتاب ہے جی ان کی، اور اس کتاب میں انہوں نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ جو کرسچنز ممبرز آف دی پنجاب اسمبلی تھے ان کا رول لکھا ہے، اور انہوں نے جو پاکستان موومنٹ میں جو کرسچنز کا کردار ہے اس پہ روشنی بھی ڈالی ہے. اور انہوں نے واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ کیوں، اس سوال کا جواب دیا کہ کرسچنز نے پاکستان کے مطالبے کی کیوں حمایت کی تھی. وجہ کہ ہندو تحریکیں مثلاً بھکتی تحریک، آریہ سماج، دیو سماج، تحریک شنگٹن اور تحریک شدھی نہ صرف ہندوؤں کو مسیحیت اور اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے شروع کی گئیں، بلکہ ان کا واحد مقصد مسیحیوں اور مسلمانوں کے مذہب پر ڈاکہ ڈالنا اور ہر جائز اور ناجائز طریقے سے انہیں ہندو بنانا تھا. تو اس لیے کرسچنز نے فیصلہ کیا کہ بجائے کہ ہم ایک اکھنڈ بھارت کا پرچار کرنے والا جو ہندو راج ہے اس کو سپورٹ کریں، بہتر ہے کہ ایک ایسا پاکستان جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یہاں پہ ہم اسلام نافذ کریں گے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں جو اقلیتیں ہیں، جو نان مسلمز ہیں، ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. اور پھر اس میں جو قائد اعظم کے وعدے تھے کرسچن کے ساتھ ان کو بھی شامل کیا گیا. اب یہ جو راجہ نتھانیل گل صاحب نے اپنی کتاب میں جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ کرسچنز نے اس لیے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کا ساتھ دیا کیونکہ جو کانگریس اور دیگر ہندو تنظیمیں تھیں وہ دراصل اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ تھا اس کو فالو کر رہی تھیں، اور انہوں نے الٹیمیٹلی پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے، جنوبی ایشیا ہے، اس کو اکھنڈ بھارت بنا کر یہاں پر تمام مسلمز کو، کرسچنز کو اور سکھوں کو انہوں نے ہندو بنانا تھا زبردستی. اور اس لیے پھر جو کرسچنز ہیں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ دیا اور پاکستان کی حمایت کی. اب کچھ لوگ پوچھیں گے اس کا کیا ثبوت ہے جی؟ اب اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا خود بھی پڑھنا چاہیے، ہسٹری کی کتابیں آپ خود بھی پڑھا کریں. میں اب آپ کو ایک ایسی کتاب کا حوالہ دینے لگا ہوں. یہ کتاب ملک فضل حسین صاحب نے 1931 میں شائع کی تھی. قرارداد لاہور منظور ہوئی 23 مارچ 1940 کو. یہ جو میں آپ کو کتاب دکھانے لگا ہوں یہ کتاب شائع ہوئی 1931 میں، یعنی کہ قرارداد لاہور منظور ہونے سے 9 سال پہلے. اس کتاب کا نام ہے ہندو راج کے منصوبے. اور بھلا ہو منیر احمد منیر صاحب کا کہ انہوں نے یہ کتاب جو ہے اس کو دوبارہ شائع کیا ہے. اس کتاب میں ملک فضل حسین صاحب نے ہندو پریس اور ہندو مصنفین کی کتابوں کے حوالے دے کر ریفرنسز کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ ہندو سنگٹن جو ہے اس کے کیا اغراض و مقاصد ہیں. ہندو سنگٹن کا مطلب ہے کہ ہم نے ہندو راج قائم کرنا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہندو سنگٹن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ جب انگریز یہاں سے چلے جائیں تو یہاں پہ ہندو راج قائم کیا جائے. اور اس کتاب کے صفحہ نمبر 124 پہ کہا گیا ہے کہ عربی، فارسی، اردو کو ملک سے نابود کر دیا جائے اور اسلام اور قرآن کو ملک سے نابود کر دیا جائے، نعوذ باللہ. تمام مسجدوں کو مندر بنا لیا جائے، ان پر اوم کا جھنڈا لہرایا جائے، نعوذ باللہ. تمام مسلمانوں کو شدھ کر لیا جائے، شدھ کا مطلب ہے ان کو ہندو بنا دیا جائے. افغانستان کو فتح کر کے اس ملک کے باشندوں کو بھی شدھ کر دیا جائے. اور افغانستان کے بعد جزائر فجی اور مشرقی افریقہ پر بھی جہاں ان کے ہندو بھائی آباد ہیں قبضہ کر کے انہیں اپنی طرح آزاد شہری بنایا جائے. اور آخر میں مکہ اور مدینہ پر بھی اوم کا جھنڈا گاڑا جائے، نعوذ باللہ. یہ بالکل یہ 31 اغراض و مقاصد ہیں جی ہندو سنگٹن کے. اور جو آخری والا ہے کہ مکہ اور مدینہ پر بھی اوم کا جھنڈا گاڑا جائے. تو یہ بات ملک فضل حسین صاحب کو نہیں، علامہ اقبال کو، قائد اعظم کو اور جو کرسچن لیڈرز تھے ان سب کو سمجھ آ گئی تھی. 1931 میں سمجھ آ چکی تھی کہ جناب ان کانگریسیوں کے ساتھ اور یہ جو RSS والے ہیں ان کے ساتھ ہمارا گزارا نہیں ہے. اس لیے پاکستان کا مطالبہ کیا گیا. تو اسی لیے کرسچنز نے پاکستان کی حمایت اس لیے کی کہ لفظ پاکستان میں جو آئی شامل کیا گیا تھا جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے، اس کا مقصد یہ تھا
کہ یہاں پاکستان میں جو نان مسلم ہوں گے ان کو بھرپور پروٹیکشن دی جائے گی، تحفظ دیا جائے گا۔ یہ بعد میں جو ہوا وہ بھی ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے، لیکن قائد اعظم کی آئیڈیالوجی یہی تھی۔